اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، فقہی احکام کے سلسلے میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ کل ہم نے بیان کیا تھا تقلید کے بارے میں، مجتہد کی علامات بیان کی تھیں۔ اس میں ایک علامت آئی تھی کہ مجتہد عادل ہو۔ عادل کی تعریف ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کلپ کے اندر بیان کی۔ اب یہاں پہ مرحلہ آتا ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عادل کی علامت کیا ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ یہ عادل ہے؟ تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ظاہراً ایک اچھا بندہ ہو، اہل تقوی ہو اور اخلاق والا بندہ ہو، اور اس کے ہم نشینوں سے اور اس کے پڑوسیوں سے اگر اس کے بارے میں معلوم کیا جائے تو اس کے ہم نشین، اس کے پڑوسی اس کے اچھے ہونے کی تصدیق کریں تو یہ عادل شمار کیا جائے گا اور یہ عادل کی علامت ہے۔ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مردہ مجتہد کی تقلید کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدا میں مردہ مجتہد کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ ابتدا میں یعنی مثلا اگر کوئی شخص تقلید ابھی کرنا چاہتا ہے، مثلا ایک لڑکی بالغ ہوئی ہے اور وہ تقلید کرنا چاہتی ہے، یا ایک لڑکا بالغ ہوا ہے اور وہ تقلید کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ کسی کو تقلید کے بارے میں علم نہ تھا لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ تقلید ضروری ہے اور وہ تقلید کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ کسی مردہ مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتا، ولو کہ چاہے وہ مردہ مجتہد اپنے زندہ مجتہدوں سے زیادہ علم والا ہی کیوں نہ تھا، لیکن پھر بھی اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک مجتہد کی تقلید میں تھا اور وہ مجتہد فوت ہو جائے تو اب اگر یہ فوت شدہ مجتہد زیادہ علم رکھنے والا ہے زندہ مجتہد کے مقابلے میں، اور زندہ اور مردہ دونوں مجتہدوں کے فتواؤں کے درمیان ان کو فرق جو ہے وہ اس بندے کو معلوم ہے، تو پھر اس صورت میں جو مردہ مجتہد عالم ہے اس کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر زندہ مجتہد عالم ہے تو پھر یہ زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرے گا، اور اگر دونوں میں سے کسی کا عالم ہونا معلوم نہ ہو پائے یا یہ کہ دونوں برابر ہوں تو پھر ان میں تقوی کو دیکھا جائے گا، ورع اور پرہیزگاری کو دیکھا جائے گا۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ ان دونوں میں سے فتویٰ دینے میں زیادہ احتیاط کون کرتا تھا، پھر اس کی تقلید پر یہ تقلید کرے گا۔ اور اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکلف کے لیے کن مسائل کو جاننا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مکلف کے لیے ہر اس مسئلے کو جاننا ضروری ہے کہ جس کے بارے میں احتمال ہو کہ اگر اس نے مسئلے کو نہ جانا تو خدا کی معصیت کا ارتکاب کر بیٹھے گا، خدا کی نافرمانی کر بیٹھے گا۔ کیسے؟ مثلا اگر مسئلہ نہ جانے گا تو کوئی خدا کے واجب کام کو ترک کر بیٹھے گا یا خدا کے کسی حرام کردہ کام کو انجام دے بیٹھے گا، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ ان مسائل کو مکلف جانے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ مکلف اس کی معنی کیا ہے؟ تو اس کی معنی یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے اوپر شرعی ذمہ داری عائد ہو چکی ہو، یعنی وہ عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو۔